बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को झुककर सलाम करते हैं जो फजर की नमाज के बाद ये कुरान की सूरत पढ़ता है। फजर के वक्त ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह पाक का दोस्त कहलाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि फजर की नमाज के बाद जब दुनिया सो रही होती है, अल्लाह पाक अर्श के किसी की तिलावत सुनने के लिए जागते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो सूरत कौन सी है जिसकी तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं? ये वीडियो आपको बताने की और वो कौन सी सूरत है जो फजर के वक्त पढ़ने वाले को अल्लाह का दोस्त बना देती है। तो नाजरीन, फजर की नमाज दिन की रोशनी से पहले अल्लाह के करीब हो जाने का बेहतरीन वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते हमारे ईमान का मुशाहिदा करते हैं। तो कुरान की तिलावत ख़ास तौर पर फजर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक फ़जर का कुरान जो मौजूद है, मशहूर है। जब कोई बंदा फजर के वक्त कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते इसकी तिलावत सुनते हैं और इस पर सलाम भेजते हैं। और ये वो वक्त है जब फरिश्ते इसलिए इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा है। वाकई ही वो अल्लाह के दोस्त हैं। और एक आयत में फरमाया, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया। सूरत अल-निसा आयत नंबर 125। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन खुसूसियात की वजह से उन्होंने हमेशा अल्लाह की इबादत की और शिर्क से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह ने आग को उनके लिए ठंडी कर दिया। दोस्तों, ये है कामिल ईमान की निशानी जो हर मोमिन के पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफ़ादारी की अलामत है। क्या दूसरों भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ, जो लोग अल्लाह की इताअत करें, नेक अमाल अंजाम दें और खलूस दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखें, वो भी औलियाए अल्लाह मतलब के अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया गया है जिसका तर्जुमा है, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। सूरत यूनुस आयत नंबर 62। अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। आप भी नेक अमाल और इखलाक के ज़रिए अल्लाह के मकरूब बंदों में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, ये वो फजीलत और बरक़ात वाली सूरत है कि जिसको पढ़ने से ना सिर्फ़ अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को सलाम करते हैं, बल्कि फजर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह इसकी दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह इसकी परेशानियों को दूर करते हैं। अल्लाह उसे बेशुमार रिज़्क देते हैं, गैब से रिज़्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम ये सूरत पढ़ता रहता है तो क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी को नहीं होगा। तो नाजरीन, फजर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को झुककर सलाम करते हैं।
اللہ ताला अपने बंदों की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगा देते हैं। इसके हर मामलात में इसकी गैबी मदद करते हैं। इसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ पर अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बहुत ही ख़ास और मजरूब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं कि जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। हाजत एक दिन में इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताने होंगे। मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह फिर इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। रिज़्क़ माल और दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास तस्बीह दौलत के लिए है, बल्कि आज का ये वजीफ़ा, ये अमल सदीक दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत से और इसके फजलो करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हुए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह वो भी चुटकियां बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्ज़ों की अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, फिर आप सब नाज़रीन खुद भी हैरान हो जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी नहीं होगी। आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के तकड़े तकड़े बिल भी अदा करने पड़ते हैं। हर माह बच्चों की फ़ीसें भी अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं, ये अमल आपने तवक्कल इल्लल्लाह के साथ करना है। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बात बहुत ही अहम करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब ढेरे दुआएं मांगता है, तो उसको भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमा देते हैं। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब भी आ जाएगा तो फिर आपको किसी मज़ीद वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लेंगे और आप अपने कारोबार को हलाल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अल्लाह ताला के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इसी तरह काम करें, हलाल और पकीज़ा रिज़्क कमाएं। और आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आप ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल जाँफशानी से करें और अपने फ़राइज़ से गफलत ना करें। हर माह रिज़्क हलाल ही आप अपने घर में ले आएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क खाने से ऐसा ही नहीं हो सकता कि इंसान अपने रब से जो मांगे अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है, जब ये वजीफ़ा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफ़े से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। मोहतरम नाजरीन, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं हलाल रोज़ी में हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में पोशीदा है। तो क्यों ना हम कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे नियारे हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज़ है
اور اگر آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی ان دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہی ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ سود لینے والے کا یہ انجام آپ دوستوں نے ضرور دیکھا ہے اور سنا بھی ہوگا۔ تو آپ سب نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے بھی توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ جو صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے، وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تلقی ہیں کسی سے بھی جا کر فوراً اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، تو دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کریں گے۔ آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم ضرور فرمائیں گے۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو اور نہ دیکھو کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اس نے وہ کیا کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے، ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے لیے ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہو اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن رویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے سورج کی طلوع غروب ہونے سے پہلے
نماز ادا کر لی یعنی فجر اور عصر کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو بھی اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ انشاءاللہ ضرور معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن فجر اور عشاء بعد جماعت پڑھی اور اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک ناز یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی آمین۔ فجر میں ہم کو شوق سے اٹھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سب نمازیں ہم پڑھیں اور ذوق سے پڑھیں۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے، اللہ جو شخص یا میری بہن صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار انشاءاللہ ضرور نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے اے صحابہ، منافق بندوں پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی دین و دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے گا انشاءاللہ آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پہلے پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پہلے پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشرق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر کام سے پہلے مطلب کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ آپ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و بابرکت میں حاضر ہو کر ایک مفلسلی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو اسے سلام کیا کرو، خواہ کوئی آگے ہے یا نہیں، مجھ پر سلام عرض ہے، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال و دولت سے نواز دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس کا رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کرے؟ دن رات اللہ تعالیٰ دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ تسبیح عطا کروں جو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں؟ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما رہے تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناگ رگڑ کر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی کریں، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آپ کو تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ اللہ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرتے وقت آپ نے سورۃ اخلاص لازمی ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص یہ سورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص جو ہے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن وہ صورتوں کی سردار ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کے 2 جہانوں سے جو ہوگا سنوار دیا جائے گا۔ اس مرتبہ سورۃ اخلاص ضرور سماعت فرمائیں اور ہمارے ساتھ مل کر سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والے رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے، بہت سے بہتر راستے اختیار کرتا ہے۔
تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکات اور رحمتیں شروع ہو جائیں گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے، اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی غریب عوام کو دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضرین کو نصرت عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مکمل ویڈیو دیکھنے کا۔